الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، آج کے اس دور کے اندر ثابت قدمی دین کے اوپر چلنا یہ بڑے اولو العزم کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یہ کوئی چھوٹے کام نہیں، یہ بڑے کام ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے لیے بطور مثال رہنمائی بیان فرمائی، جس کے اندر ہمیں عملی طور پر کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس حوالے سے ہماری بھرپور رہنمائی اللہ جل شانہ نے فرما دیا۔ فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا رجال کا لفظ قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے کہ جب حکم دیتا ہے تو یہ انداز بیان اس طرح ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو زیادہ احکامات کا حکم یا جب بھی احکامات کا حکم ہوگا تو کن کے لیے ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا، صاحب ایمان لوگوں کے لیے۔ موضوع کلام اس طرح بھی ہوتا ہے یا ایھا الناس، لیکن جب بات دین کی ہو تو اللہ تعالی صاحب ایمان لوگوں کو خطاب فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ لفظ رجال آیا ہے۔ رجال رجل واحد، یعنی ایک مرد کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور رجال اس کی جمع ہے۔ یہاں نکرہ آیا، نکرہ للتعظیم، کہ عظمت کو بیان کرنے کے لیے، بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی بتائی ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کوئی تاثر پایا جاتا ہے، کوئی بڑا کام ہو تو وہ بندے کو کہتے ہیں مرد بنو، ہمت کر، یعنی کوئی کام جس میں ہمت درکار ہو، ایسا کام جس کے اندر ہمت درکار ہو، بہادری درکار ہو، وہ ہے رجال، یعنی ایسے لوگ جو عظمت والے ہیں، ایسے لوگ جو ہمت والے ہیں، ایسے لوگ۔ اور یہاں رجال کہہ کے عورتوں کی نفی نہیں کی گئی، اگر وہ بھی اسی میں شامل ہیں، یعنی یہ اصل میں ہیرو، رجال مانا ہیرو، ہیروز ہیں۔ یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، یہ ابن الوقت نہیں ہیں، یہ ابو الوقت ہیں۔ جیسے حالات ویسے بن گئے، اور کہنا کہ حالات کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے، ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ابن الوقت، جو حالات جو ہے دیکھ کے حالات کے مطابق ڈھل جائیں، وہ کون ہوں گے؟ وہ ابن الوقت ہوں گے۔ تو جو رجال ہوتے ہیں وہ وہ ابو الوقت ہوتے ہیں، وہ اپنا زمانہ خود بناتے ہیں، وہ لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے، وہ برے معاشرے سے، برے ان سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ وہ کس سے؟ وہ معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ یا اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں
جنہیں معاشرہ بناتا ہے. کہتے ہیں نا ماحول کا اثر تھا وہ بن گئے, کیا کریں, معاشرہ برا تھا, ماحول برا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماحول بناتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ماحول کو بدل کے رکھ دیا. ان کے اثرات ماحول پر پڑے, معاشرے پر پڑے, اور کمزور تھا اس کے اثرات کیا ہو گئے, وہ معاشرے کے اس کے اوپر اثرات پڑ گئے. تو آپ نے کیا بننا ہے, وہ لوگ جو کلچر کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ بس بگڑ گئے, جیسا دیش ویسا بھیس والی سٹوری, یا آپ نے معاشرے کا اثر نہیں لینا بلکہ ابو الوقت بننا ہے. تو یہاں ابو الوقت کی بات ہو رہی ہے, جو وقت کو بناتے ہیں, جو اپنا زمانہ خود بناتے ہیں, جن کے اوپر, جن کے ایمان کو معاشرے کی کوئی چیز متزلزل نہیں کر سکتی, جن کے ارادے پہاڑوں جیسے ہیں, وہ حالات کے دھارے میں بہہ نہیں جاتے بلکہ وہ مصمم جو ہے ارادہ رکھتے ہیں اور وہ اس کے اوپر کار بند ہوتے ہیں. عزیز سامعین کرام, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کون سا بنیں گے. تو یہ ایسے لوگوں کی کہانی ہے جو معاشرہ خود بناتے ہیں, جو اپنا زمانہ بناتے ہیں. ایسے لوگ کہ جو کیا کرتے ہیں, ان کی شان اور مقام ایسا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں زمانہ گر ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم کس درجے پر کھڑے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا لا تلہیہم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مرد ایسے باہمت ہیں کہ جن کو ان کی تجارت اور بیع روک نہیں سکتے. وہ ایسے, اب دیکھیں نا, سب سے زیادہ انسان انرجی لگاتا ہے کہاں پہ, کمانے میں. تو فرمایا کہ وہ جو پیسے آ رہے ہیں, تجارت چل رہی ہے, وہ بھی کیا ہے, اس کو عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتے. تجارت قریب قریب ایک ہی معنی ہے, تجارت, لیکن اس میں بھی ایک بلیغ فرق ہے. مثلا ایک آدمی, اس کی سادہ مثال لیں, میں دکان پہ بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں ڈیوٹی دے رہا ہوں, تو نماز کا ٹائم گزر رہا ہے, نماز کا ٹائم گزر رہا ہے لیکن وہ ہل نہیں رہا, تو یہ اس رجال کی فہرست خارج ہو گیا. ایک آدمی بیٹھا ہے دکان پہ اور نماز کا ٹائم ہوا ہے, نماز پڑھنے چلا گیا, تو یہ شخص کس میں شامل ہو گیا, رجال میں. لیکن اللہ نے اس سے بھی بڑھ کے بات کی ہے, وہ بائے لفظ بائے سے سمجھ آئے گی. جب فارغ بیٹھا تھا نا تو نماز پڑھ لی, جب گاہک آ گئے تو نماز ہی چھوڑ دی. تو فرمایا نہیں, بائے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح وہ مثلا وہ پہلے پڑھتا تھا, نہ اسے بیٹھنا اور نہ گاہکوں کا بیٹھنا کیا کر سکا, ہلا نہ سکا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع, یعنی سادہ الفاظ میں کہیں بھائی رش زیادہ ہے, نماز بعد میں پڑھ لیں گے, یہ بیع کے مفہوم سے خارج ہو گیا. بیع یہ ہے, فرمایا رش تھا, پہلے تو بیٹھا تھا نا ایسے, پھر بھی پڑھتا تھا. ایک تو وہ ہے جو پڑھتا ہی نہیں ہے. فرمایا کہ وہ رجال ہے جو تجارت میں بھی نماز کے قریب ہے اور بیع میں بھی نماز کے قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ صفت بنائی, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا کہ یہی ہیرو ہے, یہی اصل مرد ہے, یہی باعث عظمت آدمی ہے کہ جس کو اس کی تجارت نے, یہ ہتھ کڑی ہے نا, یہ پاؤں کی بیڑی ہے, کہ یہ مجبوری ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ کیا ہے, یہ عوارضات ہے, ایک آدمی کی تجارت اور ایک آدمی کی کھیتی. تو کسان بھی یہی ہے کہ کہتے آج کل تو ہمارا سیزن ہے, میں تو نہیں آؤں گا.
نہیں چاہے وہ سیزن ہے یا نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کیا ہے وہ ایک مقررہ وقت پہ فرض، تو ان کو کیا ہے نہیں روک سکتی تجارت بھی اور بیع بھی، کس سے؟ عن ذکر اللہ، کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ ہمارے ہاں تو بازار شیطان کا گھر ہے، تو فرمایا کہ وہ چاہے جہاں بھی ہو، ظاہر ہے دکان کہاں پہ ہوگی؟ بازار میں ہوگی نا، گھر تو نہیں پڑا نہیں۔ تو فرمایا کہ عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد ہر وقت اسے رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح پھیرتا رہتا ہے، اللہ نہ بھولے، ذکر بھی ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحب ایمان لوگو اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر کرو۔ کیا کرو؟ ذکر کثیر کرو۔ ایسا کہ بس قرآن مجید میں اگر کسی عبادت کی کثرت کا ذکر ہے تو ذکر کثیر کا ذکر ہے، اور میں ذکر کرو تو کثیر، یعنی اللہ نہ بھولے۔ یہ نہیں ہے زبان پہ ہے اور اوپر سے وہ کاٹ رہا ہے۔ بھائی بندہ کہتا ہے نا بھائی اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر، یا اللہ کو گواہ کر کے، تو بھائی جو آدمی ان چیزوں کا حیا نہ رکھے تو کوئی بےمانی کرے تو کیا کہ خدا کا خوف کر یار۔ مقصود یہ ہے کہ بھائی اللہ کو ذکر کا مطلب ہے کہ اپنے معاملات میں اسے بھولے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہیں وہ اصل لوگ، باہمت لوگ، رجال مانا باہمت عظمت والے لوگ، جن کو بھائی انسان کے سب سے بڑا تو یہی ہے نا بھائی تجارت چل رہی ہو، سیزن لگا ہوا، تو فرمایا کہ وہ دنیا کا نفع ہے نا، وہ اس دنیا کی نفع کو آخرت کے نفع پہ فوقیت نہیں دیتے، ان کو نہیں روک سکتی۔ یہ ان کی تجارت کی چکا چوند اور ان کی آمدنی اور فصلوں کا پکنا اللہ سے دور نہیں کر سکتا، ان کے پاؤں کی بیڑی نہیں بن سکتی۔ تو فرمایا کہ کیا ہے؟ عن ذکر اللہ، یہ ایسی کیفیت قلبی اور پھر زبان سے، تو فرمایا عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اور پھر کیا ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا یصلون الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں، نہیں، کیا فرمایا؟ اقام الصلاۃ، وہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ کس کو؟ نماز کو۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، نماز کو ادا کرنا، اس میں تین چیزیں ہیں یہ یاد رکھنا۔ اقامت صلاۃ صرف نماز ادا کرنا نہیں، نماز کو جماعت سے، نماز کو اس کے وقت سے، نماز کو اس کے تقاضے سے، یعنی خشوع سے، یہ ادا کرنا کیا ہے؟ یہی اقامت صلاۃ ہے۔ تو فرمایا کہ اب نماز تو پڑھی لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا۔ نماز ایک مشکل چیز ہے یا آسان چیز ہے؟ تو آپ فیصلہ کر لیں، اگر آسان ہوتی تو پڑھ نہ رہے ہوتے سارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہمت کا کام ہے۔ ایک جگہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ان کے لیے نہیں ہے جو ڈرنے والے ہیں۔ مقصود کیا ہے کہ یہ نماز کے تقاضے، خدا پرستی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ تو انسان کیا ہے، چونکہ دیکھیں ہر انسان کے اندر اسباب موجود ہیں، وہ چاہے تو ایک وقت کا ولی بن جائے، وہ چاہے تو معاشرے کا ڈاکو بن جائے، بن سکتا ہے، ہر کسی کے پاس اختیار یا اس کے پاس وہ ذرائع موجود ہیں، لیکن وہ بنتا کیوں نہیں ہے؟ آخر وہ اس درجے پہ پہنچتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر وہ ایمانی کیفیت، وہ اس کے اندر دین سے وہ لگاؤ کا جذبہ ختم ہوتا ہے، اس لیے وہ عملی طور پر کچھ بھی وہ خدا کے کوئی بڑا کام کرے، وہ صحیح مسلمان بھی بننے سے قاصر ہو جائے۔ آج یہی ہے نا، اگر آج کے اسپیکٹ میں اس آیت کو دیکھیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ جتنے ظلم کے بازار گرم ہیں آج، لوگ حق کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ ان کے مال ان کو پتہ ہے چھین جائیں گے۔ یہ محلوں میں بیٹھے ہیں، انگریز یہاں 100 سال حکومت کر گئے ہیں، تو ایک محل تو دکھائیں،
انگریزوں نے بنایا ہو، ہمارے ہر بادشاہ کا محل ہے۔ اب عربوں کے پاس حکومت ہے، اب وہ دیکھ لیں کہ کیا ان کے کام ہے، بس محل، ہر شہر میں محل، فوج پوچھ لیں پورے ملک کی 7,000، اور محل دیکھ لیں تو ان کے پوری دنیا میں گھر ہے، جہاں وہ ایک دفعہ چلے جائیں خرید لیتے۔ 100 منزلہ بلڈنگ ہے امریکہ کے اندر۔ تو لاس اینجلس گیا ہے ہمارے شہزادے، تو اب وہ چونکہ بلڈنگیں ہوتی ہیں بڑے ہوٹل، تو ظاہر فیملی سمیت پورا انہوں نے وہ 100 منزلہ جتنا بھی تھا بک کرا لیا۔ 100 منزلہ، کیوں ہم رہیں گے؟ اب پتہ نہیں اس کے کتنے اربوں روپے دنوں کے ہوں گے، 10 دن کے لیے گئے، تو ان کے یہ کام ہے۔ اور وہ کیوں جرأت نہیں کرتے؟ اب یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، اور کیوں ان کی آوازیں نہیں نکلتی؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ان کے اندر یہ اخلاقی جرأت نہیں، ایمانی جرأت نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ نہ ہو کہیں ہمارے اکاؤنٹ سیز ہو جائیں، جو جوہرا پیسہ ہم نے یورپ اور امریکہ کے بینکوں میں رکھا ہوا ہے۔ اور ان کا ویژن کیا ہے؟ اگر اور ہو تو اور محل بنا لیں گے۔ انہوں نے کیا کرا؟ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ بھئی یہ بھی ایک طرح کی نالائکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن ایسا ہے، یہ اصل ہیروز ہیں، اصل یہ رجال ہیں، اصل بندے عظمت والے وہ ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے کوئی چیز انہیں روک نہیں سکتی۔ وإقام الصلاۃ، نماز سے کوئی چیز انہیں روک نہیں سکتی۔ کیوں نہیں روک سکتی؟ کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کیا قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہم نے نماز قربانی کب تک ہے؟ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت کب تک ہے؟ 60 سال تک ریٹائرڈ ہو گئے ہیں؟ نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عمر نہیں بتائی، موت کے کنارے تک۔ کب تک فرض ہے؟ موت کے کنارے تک۔ یہ وہ مکتب ہے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جس کو سبق یاد ہو گئے، جس کو سبق یاد ہو جائے اس کو چھٹی نہیں ہے، جس کو نہ ہو گے چھٹیاں چھٹیاں، وہ جو مرضی آئے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اب یہ نماز کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی، انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں نا جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ میں خواہش ہوتی نا انسانی، تو ان کی خواہش کیا تھی کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اور خواہش؟ بس یہی خواہش ہے بھئی آخر کوئی کام، آپ کوئی عہدہ لیتے ہیں، منصب لیتے ہیں، چیز لیتے ہیں، کوئی پلے ہی ہوئے نا۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ تیری خواہش ہے تو پھر میں تمہیں راستہ بتا دیتا ہوں۔ تو وہ راستہ کیا بتایا؟ یعنی اتنی بڑی یہ پلے باندھنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا تو اگر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جنت میں میرے قریب رہنا چاہتا ہے، تو آج سے پھر سجدے بڑھا دے۔ کیا کر دے؟ سجدے بڑھا دے۔ تو سجدے بڑھ جائیں گے، میری قربت نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معاملہ اور ہو جائے گا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ سجدہ، اور سجدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ تو بھائی کوئی آدمی اگر جنت میں جائے گا تو کس لیے جائے گا؟ تو اس کے بھی اسباب ہیں، اور اگر وہ کوئی جہنم میں جائے گا اس کے بھی اسباب ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہم نے آگے 1-2 جمعہ بعد موضوع بیان کرنا ہے، نظام فطرت علت و معلول کا، اور ہر چیز اپنے سبب کے ساتھ ہے۔ جہاں علت ہوگی وہاں معلول ہوگا، اور یہ جنت بھی سبب کے ساتھ ہے، جہنم بھی سبب کے ساتھ ہے، یہ نظام کائنات پورا کیا ہے؟ سبب کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ وہ موقع جب آئے گا ہم اس کو بیان کریں گے۔ تو مدعا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اب آپ ذرا دیکھ لیں، بندہ غریب ہے، بندہ کمزور ہے،
بندہ بیمار ہے، بندہ بوڑھا ہے، لیکن اس درجے پہ آ سکتا ہے بوڑھا آدمی ذکر نہیں کر سکتا، بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے، لیٹ کے بھی کر سکتا ہے، کھڑا بھی کر سکتا ہے، سفر و حضر میں بھی کر سکتا ہے، بوڑھا ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، بھائی جب تک ذہنی توازن ہو نماز فرض ہے، ذہنی توازن نہ ہو پھر نہیں۔ اب ایک آدمی بوڑھا ہو تو اس کو جو پکڑ کے نماز پڑھانا، بعض ویڈیوز میں دیکھی باہر کے ملکوں کی، وہ بندہ نماز پڑھو تو پکڑ لیتے ہو، پکڑ کے رکوع، پکڑ کے سجدہ، تو یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ جب اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، میں جب طاقت نہیں ہے تو یہ تو ہے اللہ تعالیٰ نے طاقت کے مطابق رکھا ہے، وہ کوئی کھڑا ہونا کوئی جو ہے اس کے لیے تو فرض تھوڑا ہے۔ ہاں جب جوان تھا تو کھڑا بھی ہوتا تھا، اب نہیں ہے تو نہیں ہے، بیٹھ کے بھی بعض اوقات نہیں پڑھ سکتا، بھی زیادہ مریض ہو جائے، بعض اوقات اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے لیکن طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے، ہل نہیں سکتا، بخار اتنا تیز ہو گیا ہے یا ایسی طبیعت ہو گئی ہے، تو پھر بھی وہ کیا کرے گا؟ اب وہ تھا تو جوان دندناتا تھا لیکن اب وہ گر گیا ہے، تو فرمایا جو گر گیا ہے نا، اب 102 پہ بخار بھی ہے تو بس دل میں پڑ گیا کہ بلا بھی شاید نہیں، اب یہ تو نہیں وہ اتنا 2 رضیاں کر کے سویا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے ہی پڑھ لے گا۔ تو مقصود کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ تو مقصد یہ ہے، اب وہ آدمی نماز پڑھنے پہ پیسے لگتے ہیں، اب آپ مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، آپ ٹکٹ لے کے آئے بیٹھے ہیں، یہ کوئی سینما تو نہیں ہے یا کوئی بڑا کلب تو نہیں ہے، تو لوگوں کے تو جو ہے نا عجیب نرالے شوق ہیں، پیسے دے کر برائی لیتے ہیں، نیکی مفت پہ نہیں لیتے، تو یہ کتنی بے قدری ہے کہ نیکی جو ہے نا وہ مفت مل رہی ہے۔ آپ کوئی بھی کسی ایکسپرٹ سے رائے لیں نا، وہ آپ سے پیسے چارج کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیا دیتا ہے؟ رائے دیتا ہے نا، وہ پلے سے دوائی تھوڑی دیتا ہے، اس کا ایک علم ہوتا ہے، وہ علم کی رائے دیتا ہے، وہ 5 منٹ دیکھتا ہے، 2000 3000 5000 لے لیتا ہے۔ لیکن آپ دین میں دیکھیں لوگ ہزار کتنی دیر تقریریں کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کتنی مثال کتابیں کھنگال کے سارا کچھ کر کے، تو آگے قدر یہی ہے۔ تو یہ بھی ایک مثال نیکی کی قدر جب معاشرے میں ختم ہو جائے گی۔ تو ایک دلی کا بڑے مشہور تھے میرے خیال میں مولانا جو تھے حسین علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ کوئی اور عالم تھے، دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، تو لوگ جو ہے نا آتے تھے نماز جمعہ پڑھنے، تو وہ آئے جمعہ پڑھا کے سے باہر نکل رہے تھے، تو ایک بوڑھا سا آدمی جو تھا وہ آ رہا تھا، اب وہ آیا تو وہ سیڑھیاں جامع مسجد اتر رہے تھے، تو انہوں نے دعا سلام کی، تو اس نے کہا کہ میں اتنے کوس سے آتا ہوں، 4 کوس دور سے آتا ہوں، تو میں دیر ہو گئی، میں نے کوشش بڑی کی تو آپ کے جو ہے نا خطبہ رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، پھر میں دے دیتا ہوں۔ ادھر ہی انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ کے پھر انہوں نے وہی خطبہ کہ جو کتاب کے الفاظ ہیں کہ اسی توجہ، اسی شوق اور ذوق سے، اتنے ہی انہوں نے انداز سے وہ پورا خطبہ سنا دیا۔ میں چلو آیا ہے تو یہ مثال لوگ کیا قدر کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں جو قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے رکھے۔ تو ایک عالم کو تو بتایا ہے نا کہ بھائی آپ نے کیا کرنا، حق بتانا ہے، کوئی سنے نہ سنے ان کی اپنی مرضی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے، تو کتنے کوڑیوں کو اللہ کے حکم سے صحیح ہو جاتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ فری آتے ہیں تو پیسے تھوڑے وہ لیتے تھے، یہ پیر تھوڑے تھے، تو انہوں نے کہا سوچا بھائی تو میرا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے، یعنی وہ اتنے تھے وہ شکریہ تک بھی، چلو باقی تو کوئی علاج نہیں ہے، وہ خالی بندہ شکریہ بھی ادا کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے عیسیٰ تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسے، بندے ایسے ہوتے ہیں، چاہے تم ان کے لیے کچھ کر دو، ان کے اوپر نہ رکھنا، ورنہ یہ تو پھر آپ کسی کا نہ چھوڑیں گے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اقامت صلاۃ یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں تھی، اس کے اندر جماعت ہے، خشوع ہے، وقت ہے، اور اس کو پوری توجہ سے ادا کرنا ہے، یہ اقامت صلاۃ۔ آگے بتایا وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، جہاں اقامت صلاۃ ہے وہاں
کیا ایتاء زکات ہے کہ وہ زکات کا جو ہے معاملہ، اب جو نماز ہے نا ایک خالص اللہ کی عبادت ہے جس میں انسان کا ربط کس سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور وہ ایسا خوبصورت امتزاج ہے کہ انسان جو نماز پڑھتا ہے وہ ہر دم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جب رسمی نمازیں شروع کر دیتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا نماز پڑھ رہا ہے اور آپ کہیں اور سوچ رہا ہے، وہ تو اور طرح کی بات ہے نا۔ لیکن حقیقت اگر کسی کے اندر کوئی جذبہ ہوگا تو وہ تو اللہ اکبر، اس سے بڑی خوبصورت بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی ثنا، اللہ تعالیٰ کی حمد، تو یہ ساری چیزیں نماز کے اندر ہیں، مناجات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے۔ تو اس سے کیسے منہ موڑا جا سکتا ہے؟ اپنے محبوب سے جو کوئی کرتا ہے تو جو انسان کو جو چیز پسند ہوتی ہے بس وہ اسی کے پیچھے رہتا ہے۔ جس کا محبوب اللہ ہو تو اس کو تو پھر یہ نماز چبے کی تھوڑی، وہ تو کہے گا اور بھائی بندے کو کوئی چیز پسند ہو وہ بار بار وہی کھاتا رہتا ہے، اور ڈاکٹر بھی روکے کہتے کوئی نہیں ہے خیر ہے۔ تو نماز جو ہے نا یہ ہے ان لوگوں کی پسندیدہ جن کو حقیقتاً واقعتاً کس سے محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں، ایمان کا زاویہ درست نہیں، نقطہ نگاہ ٹھیک نہیں، تو پھر وہ نماز سوائے اس کے لیے مصیبت کے اور کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا جو پہلو بتایا تھا وہ ایتاء زکات، یہ خالص حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ تو ایتاء زکات کے اندر بھی مفہوم یہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ جو رزق کماتا ہے وہ اس کا ایمان رکھتا ہے کہ اس میں لوگوں کا بھی حق ہے، اور یہ حق اس نے رکھا ہے جس نے یہ رزق مجھے دیا ہے، اور وہ پورا حساب کتاب رکھتا ہے اور اس رزق کو پہنچانے کی اور بر وقت پہنچانے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ ایتاء زکات ہے۔ یعنی وہاں جو آدمی دیکھیں نا دو درجے کی انسان کی عبادات یا اعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اب ایک آدمی ہے جو 24 گھنٹے مسجد بیٹھا ہے، رزق ذکر کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے پکا بے ایمان، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے۔ مومن یہ نہیں، فرمایا کہ مومن ایسا ہے وہ اصل ہیرو ہے تمہارا جس کا اللہ کے ساتھ بھی تعلق ٹھیک ہے، جس کا مخلوق کے ساتھ بھی تعلق ٹھیک ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا تعلق کس سے ہے؟ بھائی آپ بندے اللہ تعالیٰ کو کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، بندوں کو دے گا نا، اپنے بھائیوں کو دے گا۔ تو اب یہ مال خرچ کرنا ایک ہے، کسی سے آپ اخلاق سے بات کریں، پیار سے بات کریں، یہ بھی ایک خوبی ہے۔ تو جو آدمی مال کو خرچ کرتا ہے یہ اس سے بھی بڑی خوبی ہے نا۔ تو اگر کوئی آدمی آپ کے اوپر پیسے خرچ کرتا ہے تو وہ آپ سے مخلص ہے یا نہیں ہے؟ سب سے زیادہ آج کل قیمتی چیز کیا ہے؟ یہ مال ہے نا۔ تو جو مال خرچ کرتا ہے تو اس کی جو ہے خوبی ہے اور اس کا خلوص ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اس آدمی کی صفت یہ ہے کہ یہ نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کر کے مال خرچ کے اس کی مخلوق کا بھی کیا کرتا ہے؟ راضی کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کی خوبی ہے؟ رجال، حالانکہ یہاں مومن لفظ آنا چاہیے کوئی اور لفظ آتا، فرمایا نہیں، اصل ہیرو یہ ہے، اصل صاحب عظمت مرد یہ ہے، عظمت والا شخص یہ ہے۔ کون؟ کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، چاہے وہ جتنا مرضی مصروف ہو رزق میں، تو فرمایا کہ نہیں۔ تو بڑا مشہور واقعہ ہے، غالباً امام مالک جناب ابو حنیفہ یا امام شافعی کسی امام فقہ کے ہیں، وہ کہتے تھے میرا ہمسایہ تھا تو وہ لوہار تھا، تو وہ جیسے اللہ اکبر کی اذان کی آواز آتی نا تو وہ لوہا کوٹتے تھے، تو جہاں پہ اللہ اکبر ہو جاتی اگر اس نے اٹھایا ہوتا تو چھوڑ دیتا، جہاں پہ بھی ہوتا وہ چھوڑ کے ختم بس۔ یعنی اگر وہ مار رہا ہے آدھا آیا ہے تو نیچے نہ جاتا، بس جی اللہ کا جب بلاوا آ گیا ہے تو وہ تھوڑا رکھ دیتا۔ تو کہتے تھے یہ نا مثال ہم تو علم میں امام بنے ہیں نا، تو وہ اپنے ایمان اور اپنے عمل میں بڑا تھا تو سادہ آدمی، لیکن جب وہ اس کا یہ صفت تھی جیسے اللہ کا نام سنتا بس چھوڑ دیا۔ یہ ہے تجارت لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، بس ختم۔ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ، اور پھر فرمایا کہ یخافون
यौमन, वो डरते हैं किस से? क़यामत के दिन से। उनके अंदर खौफ है हर वक्त, चूंकि ये मुजारे का है तो फरमाया कि आज भी डर रहे हैं और आगे भी डरते रहेंगे। यखाफूना यौमन, किस दिन से? क़यामत के दिन से। और क़यामत का दिन कौन सा होगा, उसकी एक कैफियत को अल्लाह जल्ल शानु ने यहाँ पे बयान फरमाया। अजीज सामीन किराम, अब खाली डर भी, ये भी जुज़ ईमान है ना, लेकिन उन्हें जहाँ खौफ है वहाँ उम्मीद भी है, डर भी है और उम्मीद भी है। तो फरमाया कि वो कौन है? यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। तो फरमाया कि उस दिन से डरते हैं जिस दिन ततक़ल्लबु फ़ीही, जिस दिन फिर जाएंगे, क़ुलूब दिल, वल अबसार आंखें, यानी वो ऐसा दिन होगा हैबतनाक, आंखें उलट जाएंगे, दिल उलट जाएंगे। तो ऐसा दिन जहां इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां इंसान हवास बाख्ता हो जाएगा, जहां इंसान जो है बस बंदा ज्यादा परेशानी हो तो किस तरह होता है कि सांस चढ़ जाती है और उसके बाद हवास बाख्ता हो जाता है इंसान। तो फरमाया ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, और उसके क्या है, वो उनके जो है उस दिन से डरते हैं जिस दिन ये दिल उल्टे हो जाएंगे, आंखें उल्टी हो जाएंगी। एक बंदे के ऊपर आता है ना कोई ज्यादा बीमारी या सख्ती आए या मौत की भी, उसकी आंखें उल्टी हो जाती हैं। तो फरमाया कि उस दिन से वो डरते हैं। ये किन के बारे में? ये वो लोग हैं जो रिजालुन, वो मर्द हैं। अजीज सामीन किराम, आज के इस दौर में इंसान इस्तकामत को हासिल करे, और यहाँ मोमिन के बारे में बताया गया कि उसको जितना मर्जी फायदा हो, जितना मर्जी उसको नफा मिल रहा हो, अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हो, जितना मर्जी उसे मजा नसीब हो रहा हो, लेकिन वो नमाज से गाफिल नहीं होता। ये इस आयत का मफहूम था। एक और जगह अल्लाह ताला ने हमें एक नसीहत फरमाई, और अगर इस नसीहत को बंदा काबू कर ले तो आज के दौर में बड़ी एक जो है हमारे लिए एक खूबसूरत जो है ताबीर बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वालिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात। फरमाया कि ये हर एक बंदे का एक महवर होता है, महवर हयात होता है। भाई आप सारे हैं ना कोई जिंदगी का मकसद होगा जिसके पीछे वो भागा रहा है, यानी कहते हैं ना टारगेट है। हर बंदे का कोई ना कोई टारगेट होगा जिसके पीछे वो भागता है, उसके ख्वाब हैं। तो फरमाया कि ये वालिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा, लेकिन अल्लाह जल्ल शानो ने फरमाया कि फस्तबिकुल खैरात, और तुम्हारा टारगेट क्या हो? सबकत ले जाना नेकियों में। फरमाया कि इन सब के अपने मकासद हैं। एक मोमिन का मकसद क्या है? फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ना। ये हर बंदे का टारगेट होना चाहिए, महवर हयात होना चाहिए, मकसद हयात होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने वाज़ेह नहीं किया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये किसने किया है? हम देखना चाहते हैं तुम में से अय्युकुम, वो कौन है भला जो अहसनु अमला, बेहतरीन अमल करे, वो कौन है? मकसद हयात। अब मोमिन को बताया गया फस्तबिकुल खैरात, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या हो? नेकियों में आगे बढ़ना। और इस्लाम ने ये इजाजत दी, फरमाया कि नेकियों में एक दूसरे का मुकाबला करो। किस में करना है? नेकियों में। सबकत के 3 हिस्से उन्होंने बताए कि स्पीड, तेजी से फेल को करना, नेकी के मामले में सोचना है या करना है। ये पिछले जुम्मे में ये बयान हुआ है, क्योंकि नेकी है आर्डर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के हुक्म में कोई कमी नहीं है, सारा ही फायदा है, तो सोचने की क्या जरूरत है। इस हवाले से लाज़िम व मुल्ज़ूम है कि आदमी क्या करे, इसके ऊपर अमल पैरा हो। देखिए आज के इस दौर में जहां सारे ये ज़वाल हैं, इनके पीछे है ईमान। जिस तरह का ईमान होगा उसी तरह का अमल होगा, क्योंकि ये सारे पीछे दुरूस में हमने ये बात की है। अज़ीज़ सामीन किराम, ये इंसान की खूबी है कि जो चीज़ कीमती होती है उसकी हिफाजत करता है। भाई आप के पास अगर ज़्यादा पैसे हैं या सोना है तो उसको कहाँ रखेंगे? गली के अंदर या सेफ में, तिजोरी में रखेंगे, महफूज जगह पे रखेंगे।
فضول چیز ہو کہ اسے ایسے باہر رکھ دیں گے، کیا ہے؟ تو جو قیمتی ہوگی اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ تو ایمان ایک قیمتی چیز تھی، لیکن ہم نے اس کی قیمت جانی نہیں، اس کو پھر ہم نے ٹھوکریں ماری، بار بار ٹھوکریں ماری اور اس کی قدر نہ کی۔ جہاں رسوا کیا ایمان کو رسوا کیا۔ وہ ایمان چلتا ہے نا ساتھ، وہ بیچارہ تھوڑا سار اٹھاتا ہے، ایسی بدبختی کرتے ہیں وہ پھر گر جاتا ہے۔ تو اس کو سب سے زیادہ بے قدری کس کی ہو رہی ہے؟ بھئی ایمان کی ہو رہی ہے نا، ان چیزوں کی ہو رہی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہے جو ہمارے اندر آ گئی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک مضمون لکھا تھا، گوسفندی فطرت۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دمبا بھیڑ کو کہتے ہیں گوسفند۔ انہوں نے لکھا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی گوسفندی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ یہ جو ہے نا، اس بھیڑ کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ جو چیز وہ کھا جاتی ہے، وہ گندگی بھی کھا جاتی ہے، صاف چیز بھی کھا جاتی ہے، اور اس کے جو ہے نا اس کا یہ مزاج ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو یہ اس عادت ہوتی ہے نا ہر چیز کھانے والی، تو وہ بڑی ڈرپوک ہوتی ہے، اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے۔ تو علامہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ گندی فطرت ہوتی ہے، وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں آنے دو جو آ رہا ہے۔ جب وہ یہ چیزیں کھاتے ہیں تو ان کے اندر جو حرارت ایمانی ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ جب وہ حرارت ایمانی ختم ہوتی ہے پھر وہ جو مرضی آئے کرتے پھر دل چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ 5 روپے کے لیے بھی وہ ایماندار نہیں رہتے، کہتے چلو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا، خیر ہے، ایمان کو ٹھوکر مار دیتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا نتیجہ بھی بھیانک ہوگا۔ تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ احمد بن حنبل جناب کو قید ہو گئی مامون الرشید کے دور میں۔ وہ جو فتنہ ہوا تھا خلق قرآن کا، تو ان کے اندر پہلے تو وہ قاضی صاحب تھے، تو پھر وہ پکڑے گئے اور انہیں وہ سلاخوں میں کر کے تو کوڑے لگاتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہیں وہ پکڑ کے لے جا رہے تھے، تو ایک اس زمانے کا بڑا ڈاکو تھا ابو الحسم۔ تو ابو الحسم بیٹھا تھا اور راستے میں انہیں لے کے جا رہے تھے، تو ایسے گزرے تو ابو الحسم نے اس کا نا کرتا پکڑا احمد بن حنبل کا، کہا پہچانا ہے مجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نہیں پہچانا۔ تو انہوں نے کہا میں معروف ابو الحسم چوروں کا سردار۔ تو ظاہر اس زمانے میں ہاتھ کاٹتے تھے، تو انہوں نے کہا میں وہ ہوں کہ جو ہے چور، بڑا چور ہے، جس کے ہاتھ کو انہوں نے کاٹ دیا پھر بھی باز نہیں آیا۔ تو ابو الحسم نے اس کو بات کی احمد بن حنبل کو۔ انہوں نے کہا بات سنو، میں ہوں نامی گرامی چور، مجھے کتنی دفعہ انہوں نے جیل میں کیا اور درے مارے، سزائیں دی، میں غلط بھی تھا، چور تھا نا، لیکن میں پرعزم تھا اپنی بےایمانی میں، مجھے سزائیں دیتے رہے، میں پکا تھا۔ احمد بن حنبل تو ہے حق پہ، تو جو ہے نا میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں غلط ہو کے پکا رہا تو ٹھیک ہو کے کچا نہ رہنا۔ جتنے مرضی درے مار لیں، جتنے مرضی کوڑے مار لیں، ہلنا نہیں ہے تم نے، کیونکہ تم حق پہ ہو۔ ہم نہ حق ہو کے پکے تھے، تو حق والا ہے۔ تو احمد بن حنبل کو بڑی سزائیں دی گئی۔ بعد میں وہ کہتے تھے کہ میں نا ابو الحسن کو بڑی دعا کرتا ہوں، اس نے مجھے پتہ کی بات کی کہ بھائی مجھے یہ سکھایا کہ میں غلط ہو کر جب ثابت قدم تھا تو ٹھیک ہو کر تو گرنا نہ۔ تو کہتے جب یہ بات میرے ذہن میں آتی تو میں نے نہ بادشاہ کے ساتھ ڈیل کی اور میں جو مرضی سزائیں بھگت لی، لیکن میں نے حق بات کو چھوڑا نہیں۔ عزیز سامعین کرام، یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ۔ اور جب یہ بات ختم ہوئی فرمایا کہ ان کی قلبی کیفیت یہ ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، عمل یہ اور اندر یہ کہ نیکیاں بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی وہ کر رہے ہیں نا، لیکن وہ ڈر بھی وہی رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھیں وہی نہیں ڈر رہا ہے جو برائیاں کر رہا ہے، ڈر وہی رہا ہے جو برائی سے بچ رہا ہے، جو نیکی کر رہا ہے وہ ڈر رہا ہے، جو نہیں ڈر رہا وہ کیا ہے، وہ بدعمل بھی وہی ہے۔ کیونکہ عربی ایک کہاوت ہے کہ جب تم بے شرم ہو جاؤ تو جو مرضی آئے کرو۔ تو کویت کے مندوب نے اقوام متحدہ میں یہی مثال اسرائیلی کے سامنے پڑی اور اس نے کہا کہ جب کوئی انسان بے شرم ہو جاتا ہے تو مرضی آئے وہ کرے، تو اس کو اس نے پھر ایسے الفاظ سے مخاطب کیا
اور اسے کہا کہ اپنا بیگ اٹھا اور دفع ہو جائے یہاں سے، اور وہ سب کے سامنے وہ ذلت آئی۔ تمہارے لیے یہ موضوع تو بیچ میں آ گیا ہے، تو یہ بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو معاملات آج کل ہو رہے ہیں تو، اور ماشاءاللہ جو ہے اتنے طاقتوں والے ملک، فوجوں والے اور دولتوں والے اور خزانوں والے ملک صرف جو ہے نا اپنے مسلمان بھائیوں تک ہے 1 کلو آٹا نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ ہے وہ بدبختی کہ جو لوگوں نے ایمان سے زیادہ مفاد بنا رکھے۔ آپ اسرائیل کا نقشہ دیکھیں، وہ چھوٹا سا ہے اور وہ ساری چاروں طرف مسلم دنیا، لیکن جرأت نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم قوم ہیں غلام، بے ضمیرے ہیں، اور وہ امریکہ جیسا ملک بس ایک ٹائم کی روٹی کھلا دے تو ہم اپنا ایمان بھی بیچ دیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، اتنے مرعوب ہیں ان لوگوں سے، ان کی منافقتوں سے، اتنے مرعوب لوگ ہیں۔ حالانکہ آپ سوچیں امریکہ اور اسرائیل میں کوئی فرق ہے؟ تو آپ انتظام ان کو کیوں دے رہے ہیں کہ جن کا ملک ہے ان کو آپ انتظام دیں؟ ٹونی بلیئر ایک جو ہے جنگی مجرم ہے، غلط بیانی کی وجہ سے عراق کے اوپر حملہ کرایا، وہ جو وہاں کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا، اور ہم پہلے ہاں میں ہاں کر کے کھڑے ہیں۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے ایک بات قرآن صبح میں نے درس میں عرض کی تھی، فرمایا کہ یہ جتنا مرضی آیا کر لیں، اللہ کی حکمت سے خارج نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یہ بچ نہیں سکتے۔ یہ جتنے عمل کریں گے، یہ دنیا میں یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ یہ جتنے معزز بنتے تھے اتنے ذلیل ثابت ہو رہے ہیں۔ بس جس بندہ کا مذہب کوئی ہو، اگر اس کے اندر انسانیت بھی ہو نا، اسے پتہ چل جائے کہ حق پہ کون ہے، باطل کون، اور جس کے اندر یہ چیز نہ ہو اور پابندیاں ہوں، ہر وقت نوٹیفیکیشن ہو، آپ یہ بات کریں گے تو نوکری چلی جائے گی، یہ کریں گے، کیا بدبختی لگی ہے۔ عزیز سامعین کرام، بہرحال یہ بھی ایک مومن کی صفت ہے کہ وہ کیا کرے، وہ ایمان والا ہے تو وہ حق بات ضرور کہے اور حق پہ کھڑا ہو۔ اور یہ آیت بھی اسی لیے میں نے آج ساری وضاحت کی، فرمایا کہ رجال وہی ہوگا کہ جن کو نفع کا جو ہے نا کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی اس سے مجھے گھاٹا ہو جائے گا، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ مجھے اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بے ضرر ایمان اور ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ جو کسی کے سامنے جھکنے والا، کسی مفاد کے سامنے زیر ہونے والا نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔